دس دس انگوٹھی والے پیر، یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، آئے دن تقریریں ہوتی ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جناب دس دس والے انگوٹھی پہننے والے پیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں ہمیں کچھ ایسے حقائق ملتے ہیں کہ بزرگوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، کچھ ایسے پہناوے پہنے ہیں جس سے شریعت سے بہت الگ ان کا معمول نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت بڑے عالم ہو گئے تھے نا، مدرسے سے فارغ ہو کے پیر کی تلاش میں گئے، تو ان کے پیر نے سب سے پہلی شرط رکھی تھی کہ آ تو گئے ہو میاں، لیکن حرام کھانا پڑے گا۔ اب بتائیے حرام کون کھائے گا، وہ بھی عالم ہو کر، لیکن جانتے تھے نا کہ اللہ والوں کی نظر کہیں اور ہوتی ہے۔ وہ بھی کامل عالم تھے، کہنے لگے حضور اب تو آ ہی گیا ہوں، چاہے جیسا کریں۔ کہا تو چلو اٹھاؤ کٹورا اور پورے اسپین میں بھیک مانگو۔ 6 مہینے بھیک منگوائی پیر نے، اور جو بھیک مانگی نا وہ پیسے، کہا کہ یہ پیسے وہ ہیں جو تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ بھیک مانگنا تمہیں حرام ہے اس لیے کہ تمہارے پاس کھانے کو ہے، اس لیے ہم نے جو حرام کہا تھا نا وہ یہ حرام ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر پیر بھیک مانگنے لگے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان کا سجادہ نشین بن جائے تو وہ بھی کٹورا لے کے گھومنے لگے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں، ایک نام ہے حضرت قطب الدین برہمچاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے گلے میں مالائیں پہنتے تھے، بھگوا کپڑے پہنتے تھے اور ہاتھ میں چمٹا رکھتے تھے اور بھجن گاتے تھے۔ زیادہ تر ہندو بھائیوں کی بستیوں میں جاتے تھے اور بھجن گاتے تھے۔ جب بھجن گاتے تھے تو لوگ سن سن کے اکٹھا ہو جاتے تھے، پھر اس بھجن میں وہ ایسی باتیں نکالتے تھے کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت پیش ہو جاتی تھی، اور پھر اسی میں سے نقطے نکال کے وہ جب بیان کرتے تھے نا، تو کتنے غیر مسلم لوگوں نے کلمہ پڑھ کر ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ تو یہ ان کی ایک خصوصی حالت تھی۔ اب اگر کوئی ان کا سجادہ نشین ہو اور اس کے بعد وہ بھی چمٹا بجانے لگے، بھجن گانے لگے، تو اس کے لیے تو جائز نہیں ہو جائے گا نا۔ یہ ان بزرگ کی حکمت تھی۔ مثال کے طور پہ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے پیلی بھیت، اور پیلی بھیت میں ایک علاقہ ہے گہلویا۔ گہلویا میں ایک اللہ والے تھے، مستان میاں کہتے تھے ان کو۔ تو وہ ایک لکڑی کا جو یہ کھوکا ہوتا ہے نا، جسے ہمارے یہاں کھوکا بولتے ہیں، لکڑی کے کھوکے میں بیٹھے رہتے تھے، اور ایک میخ، ایک کیل موٹی سی زنجیر میں لٹکی رہتی تھی۔ کوئی مریض ان کے یہاں آتا تھا تو وہ اس کیل کو، اس میخ کو سیاہی میں ڈبو کے کاغذ پہ ایک لکیر کھینچ دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ فلاں دکان سے لے آؤ۔ اب آدمی جب اس پرچے کو لے کے فلاں دکان پہ جاتا تھا تو وہ دکاندار ابلتا ہوا تیزاب، بھاپ چھوڑتا ہوا تیزاب کی بوتل دیتا تھا آدمی کو، پھر آدمی اس بوتل کو لاتا تھا، پیر صاحب مستان میاں اس پہ دم کرتے تھے اور وہیں بیٹھ کے کہتے تھے لے اسے پی۔ اب بتائیے تیزاب کو کون پیے گا؟ لیکن جو لوگ جانتے تھے کہ اللہ والے کی نظر کہیں اور دیکھ رہی، وہ پی لیتے تھے، اور پینے کے بعد ان کو شفا ملتی تھی، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب اگر ان کا کوئی آج سجادہ نشین ہو اور وہ بھی تیزاب لکھ کے دے اور وہ بھی تیزاب منگوا کے پلائے تو کیا ہوگا؟ آدمی مر جائے گا، اور جب آدمی مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر مرڈر کا مقدمہ لکھا جائے گا پیر صاحب پہ۔ تو اس لیے اگر انہوں نے تیزاب پلایا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیر تیزاب پلانے لگے، سمجھے؟ یہ کچھ چیزیں خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے جائز کر دی جاتی ہیں، کسی وجہ سے جائز ہو جاتی ہے۔ اب ہر آدمی کا کام نہیں، ہر کس و ناکس کا، کہ وہ بھی 10 انگوٹھی پہنے، وہ بھی تیزاب پلوائے اور وہ بھی چمٹا بجائے بھجن گائے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس لیے کچھ پیروں کی، اب آپ 10 انگوٹھی دیکھ کے اور شریعت کے خلاف کچھ چیزیں دیکھ کے ہر ایک کو جج بھی نہیں کر سکتے، ہر ایک کو ناجائز اور حرام کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ خواجہ صاحب نے قوالی کیوں جاری کی، آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ ہر قوالی کو اب حرام نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے پیروں کے پیچھے اتنا بھی نہ پڑو کہ بروں کے ساتھ ساتھ اچھوں کے بھی مخالف ہو جاؤ۔